الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس طرف وہ چہرہ کرتا ہے، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ تم سب کو لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جہاں سے آپ نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں مسلمانوں تم ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی دلیل تمہارے خلاف نہ رہے، مگر وہ جو ان میں سے ظالم ہیں سو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ تمام کروں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی میں نے پیش کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم نے آج تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا ہے، پہلے بات کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ کے بعد تحویل قبلہ کا، یعنی بیت المقدس سے چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ہم جن آیات پر بات کر رہے ہیں ان کا تعلق اسی سے ہی ہے، لیکن یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ یا شطر المسجد الحرام، یہ الفاظ بیان فرما رہا ہے۔ یہاں بیان کرنے کی جو حکمت ہے وہ ضرور سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی حکم کو اور کسی بات کو تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے تو تکرار سے بیان کرنے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یعنی ایک جگہ پر کچھ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے ایک پہلو سے، اور دوسرے مقام پر کسی اور پہلو سے حکم دیا جاتا ہے۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو آیت تلاوت کی اور پہلی آیت ہے، ہم اس پہ پہلے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، یعنی ایک ڈائریکشن ہے کہ جس کی طرف وہ چہرہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو، یعنی جو رویہ پہلی اقوام کا تھا
پہلی قوموں کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ قبلہ پہ بحث کرتے تھے، ڈائریکشن پر، کہ کس طرف چہرہ کر کے ہم عبادت کریں۔ ہر کسی نے اپنی ڈائریکشن، اپنا قبلہ متعین کیا ہوا تھا، تو لیکن باقی جو معاملات تھے، اعمال تھے، اخلاقیات سے متعلق تھے، معاملات سے متعلق تھے، اس سے وہ بالکل ہی بے پرواہ ہو چکے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک جو برتری تھی اور ان کے نزدیک جو حقانیت کی علامت تھی وہ یہی تھی کہ جن پر وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے۔ یعنی جیسے قبلہ کے حوالے سے بیت المقدس کے کس رخ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی، عبادت کرنی ہے، ایک گروہ کہتا تھا کہ مشرق کی طرف، دوسرا گروہ کہتا تھا مغرب کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو پہلی قومیں تھیں وہ اسی میں ہی بس الجھ کر رہ گئی۔ یعنی جیسے کچھ عقائد، نظریات ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں گروہ بندی ہو جاتی ہے انسانوں میں، پھر فرقواریت ہو جاتی ہے، پھر انسان گروہ فقط انہی عقائد پر اور انہی نظریات پر لڑتے رہتے ہیں کہ جس سے ان کی شناخت وابستہ ہو جاتی ہے، ان کی آئیڈینٹی ایک بن جاتی ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ابھارا نہیں اور ان پر گفتگو نہ کی اور ان پر لوگوں کو متوجہ نہ کیا تو پھر ہماری جو شناخت ہے ہمارے گروہ کی، ہمارے مسلک کی، فرقے کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اب آپ نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لینا ہے۔ اب یہ حکم تو دے دیا، لیکن ساتھ اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ بھئی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی اب آپ نے اس مسئلے کو بحث کا موضوع بنا لینا ہے اور اہل کتاب کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے، نہیں، اس سے ایوائڈ کیجئے اور اس سے علیحدگی اختیار کیجئے اور مکمل توجہ اس پر دیجئے کہ جو معاشرے کے کام ہو رہے ہیں، جو تعمیری کام ہیں، جو مثبت کام ہیں، جو اچھے کام ہیں، ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، نیکی کے کاموں میں حصہ لو۔ یعنی ڈائریکشن تو ہے ہی، آخر عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ تو متعین ہو گئی۔ اب یہ نہیں کہ اسی پر ہی الجھے رہیں، بلکہ فرمایا کہ آپس میں اب تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو، آگے بڑھا کرو۔ یعنی وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ خدمت خلق ہے، انفاق کا کام ہے، صدقات و خیرات کا کام ہے، وہ قرض حسنہ ہے، یا اس کے علاوہ دیگر نیکیاں ہیں جو معاشرے میں ایک ماحول پیدا کرتی ہیں اور معاشرے کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، تو پھر ان کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ۔ اور مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ آپ نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، تو اس کا جو مقصود ہے آخر وہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو دنیا میں اسی احساس کے ساتھ ہی ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے کہ وہ جو نیکی کر رہا ہے وہ در حقیقت اس کا اجر اور اس کا ثواب اس نے اپنے خدا سے حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے فرما دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو قبلہ کا تعین ہو گیا اور اب اپنی ساری توجہ خیرات کی طرف کرو۔ ایک دوسرے سے مقابلہ اگر تم نے کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو، ایسے کاموں میں مقابلہ نہ کرو کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو صرف دنیا میں سب کچھ رہ جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کپڑوں میں، جوتوں میں، فیشن میں اور دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کرو۔ قرآن مجید نے سورۃ التکاثر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا۔ تکاثر یہی ہے کہ اس کے پاس اگر اس ماڈل کی گاڑی ہے تو میرے پاس اس ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے، ورنہ میں اس سے کمتر نظر آؤں گا دولت میں، میری برتری ہونی چاہیے، میرا سٹیٹس اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے گھر اگر کسی کا چھوٹا ہے، بڑا ہے، تو اس سے بڑا اور میں بڑا بناؤں تاکہ میری دھاک اس پر بیٹھے کہ میں اس سے زیادہ امیر اور دولت مند ہوں۔ اسی طریقے سے عہدوں میں مقابلہ ہوتا ہے
کہ اس کے پاس اگر یہ عہدہ ہے تو میرے پاس اس سے بھی بڑا عہدہ ہونا چاہیے، وہ اتنے گریڈ کا افسر ہے تو میں اتنے گریڈ کا افسر مجھے بننا چاہیے، یا اس کے علاوہ دیگر دنیاوی معاملات میں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے مقابلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک یہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کہ اس تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا۔ یہ جو غفلت میں ڈال دیتا ہے یہ در حقیقت مذموم ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ آگے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو قبروں میں پہنچنا یہ انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو پھر غفلت کی آنکھ پھر اس کی کھلتی ہے کہ یہ کیا ہوا اور میں ساری زندگی کیا کرتا رہا اور اب میں کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر کرتا ہے کہ میرے پاس تم نے آنا ہے، اور انسان اگر برے کام کرتا ہے تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خبردار کرتا ہے کہ اس کا تم نے جواب اور اس کی سزا تم نے آ کر آخرت میں پانی ہے۔ تو لہٰذا خبردار ہو کر زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد۔ اب اس کے بعد یہ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 148 جس پہ میں نے مختصر یہ گفتگو کی ہے، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسی بات کو بیان فرماتا ہے کہ جہاں سے بھی تم نکلتے ہو تو چہرہ، یعنی جب نماز کا وقت آئے، تم نے نماز پڑھنی ہو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ اب جب مسجد حرام میں ہیں تو وہاں تو سامنے ہے کعبۃ اللہ، لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہے؟ تو پھر مسجد حرام پورا احاطہ، تو فرمایا کہ جس طرف بھی تمہارا چہرہ ہو بس یہ دیکھا کرو کہ مسجد حرام تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ یعنی اب اس میں توسع اور اس میں وسعت پیدا ہو گئی، اور وہ جو یہود و نصارہ کا آپس میں جھگڑا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کے لیے اس مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا، اور فرمایا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف بس اپنے چہرے کو کر لیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور فرمایا کہ بے شک یہ یقیناً تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک آیت کا مطالعہ کیا تھا، آیت نمبر 147، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے یا جھگڑا کرنے والوں میں سے، دونوں معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بیان فرمائی کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور یقیناً حق ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، بلکہ یہاں تک کہ تمہارے دل سے جو خیال گزرتا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے۔ خدا تمہاری تنہائی سے، تمہاری خلوت سے اور تمہارے راتوں کی بیداریوں سے بھی واقف ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو یہ احتساب ہے جسے انسان کو ہر حال میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے، اپنے حال اور احوال اور مقامات کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ انسان کہاں سے گزر رہا ہے اور کس کیفیت میں اور کس حال میں وہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ومن حیث، اور جہاں سے آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور ایمان والوں سے بھی کہا کہ جہاں کہیں مسلمانوں تم ہو تو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ اب وہ دو ہی صورتیں بن جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ مسلمان مسافر ہے، سفر کرتا ہے، تو مکہ سے مدینہ صحابہ پہنچے، پھر مدینہ سے بھی آگے دنیا میں انہوں نے اقامت اختیار کی، سفر کیے اور ہجرت کی۔ مثال کے طور پر کوئی طائف چلے گئے، کوئی شام چلے گئے، کوئی کسی کوفہ چلے گئے، کوئی بغداد چلے گئے، کوئی کسی ملک میں جا کر رہنے لگے، کسی شہر میں رہنے لگے، تو اب وہاں پر کیا صورتحال ہوتی؟ تو فرمایا کہ شطرہو، کہ بس اپنے چہروں کو تم مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، فرمایا تاکہ لوگوں کو تم پر کسی قسم کی اب حجت نہ رہے۔ اب یہاں پر حجت سے مراد وہی ہے کہ پہلے جو اعتراض کیا جاتا تھا
اس اعتراض کو یہاں پر ختم کر دیا کہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اب اپنا قبلہ کعبۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ان کے ہاں جو مسائل تھے ان مسائل کو بھی حل کر دیا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ اسی بات پر ہی جھگڑتے تھے، اندر تھے تو بیت المقدس ہی ان کا قبلہ تھا، لیکن جب باہر جاتے تھے پھر مشرق اور مغرب میں ان کا اختلاف ہوتا تھا، ایک گروہ مشرق کی طرف دوسرا گروہ مغرب کی طرف، اور پھر یہ لڑائیاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اتنی بڑی ہو گئیں کہ وہاں پر پھر جنگیں، قتل و غارت، تباہی اور بربادی وجود میں آ گئی، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جو مذہبی مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی گہرائی میں اور ان کی تہ میں اتریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت ہی چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کو فروعی مسائل کہہ سکتے ہیں، لیکن وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ انہی مسائل کو اصولی بنا لیتے ہیں، اور پھر انہی فروعی مسائل کے ساتھ اور ایسے اہم مسائل کو اور ایسی اہم شخصیات کو اور جذباتیت کو جوڑ لیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ پورا کا پورا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک پیراڈائم بن جاتا ہے، اور وہ ایسا پیراڈائم بنتا ہے کہ پھر اس سے کبھی علیحدگی اختیار کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جو پھر اس سے ہٹ کر دین کی بات کرنے والا ہوتا ہے اور دین کی وسعت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے اور دین کی مبادیات اور اصول کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی آواز معاشرے میں بالکل ہی اجنبی آواز بن جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ان قوموں کے ساتھ تھی، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر خبردار کیا اور فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ اب یہاں پہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ دلائل دیتے ہیں، آپ ثبوت دیتے ہیں، شواہد دیتے ہیں، سب کچھ آپ پیش کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، شرپسندی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کا اطمینان نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، اس کے باوجود کہ قرآن، تورات، انجیل یہ اللہ کی کتابیں کہ جن میں بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا، خدا کے وجود کو بیان کیا گیا، کتابوں کو بیان کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کا بیان ہے، آخرت کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت بھی، صرف ایک آیت لے لی جائے تو اس میں اتنی گہرائی ہے اور اس میں اتنی نصیحت اور عبرت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن کوئی عبرت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، کسی سارے انسانوں کو کبھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو حجت ہے یہ ہر کسی کو مطمئن نہیں کرے گی، یہ دلائل ہر کسی کو مطمئن نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، یعنی جن کا مقصد صرف حجت بازی ہے اور جن کا مقصد بحث ہے اور جن کا مقصد صرف مخالفت ہے اور جن کا مقصد صرف بغض اور کینہ ہے اور حسد ہے، تو وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا جائے؟ تو فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، بس یہ پیش نظر بات رہنی چاہیے۔ یعنی آپ سچ اور حق کی بات کریں، دلائل سے بات کریں، آیات بینات سے بات کریں، آپ عقل سے بات کریں، آپ فطرت سے بات کریں، سب کچھ آپ واضح کر دیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ بھئی نہیں لوگ مطمئن ہوتے تو نہ ہو، جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ بس مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، یعنی مجھ سے ڈرنے سے مراد یہی ہے کہ مجھے پیش نظر رکھو کہ میں تمہاری کس بات سے راضی ہوتا ہوں، وہ یہی بات ہے کہ حق بات ہے۔ تو میں تمہارا قبلہ ہوں، میں تمہارا کعبہ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تمہاری منزل ہوں، تمہارے منتہا ہوں، تمہارا مقصود ہوں۔ تو لہٰذا مجھے دیکھو اور مجھ سے تم ڈرو اور یہ دیکھو کہ میں کس بات پر خوش ہوتا ہوں۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، انسانی تاریخ کو پڑھ کر اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے
کہ اللہ کے بہت سے نیک بندے، اچھے لوگ، کام کرنے والے آئے، لیکن وہ سب کو نہیں مطمئن کر سکے، ان پر سب انسان ایمان نہیں لائے۔ ان کے اپنے معاشرے اور سماج میں کچھ ہی لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے، اکثریت نے مخالفت کی ہے، دشمنی اختیار کی، ان سے جنگیں کی اور کئی انبیاء کو شہید کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا، تم نے ان کی دل جوئی میں نہ لگے رہو، ان کو نہ خوش کرتے رہو کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ سارے خوش ہو جائیں اور سارے شامل ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بس تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے اپنی منزل بناؤ، میں تمہارا محبوب حقیقی ہوں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں۔ اب یہ جو نعمت ہے یہ اللہ کا دین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دین عطا کیا گیا۔ فرمایا یہ اپنے پیش نظر بس رکھو۔ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ بس یہ مقصد ہے کہ جو زمین پر جب اللہ کا رسول آتا ہے اور اترتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، تو وہ یہی کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو باقی تمام مذاہب پر اور تمام ادیان پر غالب کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام یہ ہے نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ سے ڈرو اور اللہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہدایت یافتہ انسان، ایک مسلمان کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، مومن کو ہدایت دیتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ بندوں کے چہروں کی طرف دیکھنے کے بجائے ایک مومن، ایک مسلمان، یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ کس بات سے میرا رب خوش ہوتا ہے اور کون سی بات میرے رب کی رضا کے مطابق ہے۔ ہم اس سے آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اب ایک وقفہ لیتے ہیں، تو وقفے کے بعد آپ کے سوالات ہیں، ان سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک سوال طالب علم کا ہے، اس کا پوچھنا ہے کہ ضعیف اور صحیح حدیث کا تعین کون کرے گا؟ یعنی ایک حدیث ہے کہ جو موضوع ہے یا ضعیف ہے، اور ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، تو اس کا تعین کون کرے گا؟ دیکھیے، محدثین نے اس پر بڑا کام کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے، موضوع کون سی ہے، اور صحیح حدیث کون سی ہے۔ یعنی انہوں نے علم اسماء الرجال اس پہ کام کیا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کو پرکھنے کا، جانچنے کا بھی انہوں نے ایک بڑا، جسے کہتے ہیں کڑا معیار، ایک بڑا مضبوط معیار انہوں نے قائم کیا ہے۔ یعنی امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ترمذی ہیں، ابن حجر ہیں، امام ذہبی ہیں، انہوں نے جو حدیث کو پرکھنے کے اصول ہیں عملی طور پر، علمی طور پر، وہ بڑے معتبر اور بڑے مضبوط اصول انہوں نے قائم کیے ہیں۔ تو ان پہ احادیث کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے بھی میں یہ بات بیان کر چکا کہ سند صرف نہیں دیکھی جاتی، بلکہ متن بھی ایک معیار ہے، یعنی دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ سند یہ ہے کہ راوی دیکھا جاتا ہے، متن یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو سند میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راوی کا کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، اور اس کی عادات کیسی تھی، علمی حوالے سے دیکھتے ہیں، حافظے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، اور اس پر بھی محدثین نے ایک معیار قائم کیا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی کیا شرائط ہیں راوی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ متن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ متن میں کوئی جھول تو نہیں، کوئی کمزوری تو نہیں ہے، قرآن کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔
تو متن بھی معیار ہے، اصل بلکہ معیار کہہ لیجئے کہ وہ متن ہی ہے، یعنی سند صحیح ہو لیکن متن قرآن کے خلاف ہو تو وہ روایت بھی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے بیان کیا کہ قرآن جو ہے وہ در حقیقت میزان ہے، قرآن مجید اصل جو معیار ہے وہ ہے، اس پر ہم حدیث کو پرکھ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی قرآن کے اصول کے خلاف، قرآن کے متن کے خلاف تو نہیں ہے۔ یعنی قرآن چونکہ محفوظ ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اور دین کا اصل ماخذ اور آخری میزان و فرقان وہ قرآن مجید ہے، تو لہٰذا حدیث کو ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو اس کے اصول و قواعد قائم کیے ہیں، بنائے ہیں، وہ اتنے سفیشینٹ ہیں، اتنے کافی ہیں کہ اس میں کوئی مزید کمی کی یا اضافے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ یعنی جو آپ نے سوال پوچھا اس کا ایک مستقل یعنی جو ایک جواب ہے مستحکم اور صحیح جواب وہ تو اس کا یہی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اس کے یعنی مقابلے میں حدیث کا متن مثال کے طور پر اگر قرآن کے خلاف ہو، عقل عام کے خلاف ہو یا دین کے عمومی مزاج کے خلاف ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی، خواہ ہم یہ پھر کہیں کہ اس کی سند صحیح بھی ہے تو لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو بول دیتا ہوں کہ سند کا صحیح ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے کہ سند مثال کے طور پر صحیح ہو لیکن متن قرآن کے خلاف ہو، عقل عام کے خلاف ہو، دین کا جو عمومی مزاج ہے اس کے بھی خلاف ہو تو وہ پھر باوجود ہے کہ اس کی سند ٹھیک ہے تو پھر بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا ملکی قوانین کی خلاف ورزی کیا اس کو بھی گناہ شمار کیا جائے گا؟ اس پہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تفصیل سے میں بات کر دوں، اس کے مختلف پہلو ہیں چونکہ اس کے بارے میں لوگوں میں کافی ابہام ہوتا ہے، یعنی لوگ اس حوالے سے اس سوال پہ پریشان بھی ہوتے ہیں، کنفیوزڈ بھی ہوتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ نافرمانی یا گناہ صرف اس پر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی دینی معاملے میں۔ دنیاوی معاملے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے ریاستی قوانین ہیں، اگر ہم ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس سوال پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا جو مجھ سے پوچھا گیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی دو جزیں آپ کہہ لیے، دو پہلو اور ہے اس پر بھی میں بات کروں۔ ایک تو سوال تو یہ ہے کہ کیا ملکی قوانین کی خلاف ورزی اس کو ہم گناہ شمار کر سکتے ہیں، اور اسی میں سے ایک جز یہ ہے کہ ملکی قوانین کیوں لازم ہیں، ایک یہ بھی سوال بن جاتا ہے۔ ایک سوال یہ کہ کب ملکی قانون کو ماننا ضروری ہے، یہ اس سے بھی اہم سوال ہے کہ کب ملکی قانون، ریاستی قانون کو ماننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اسلام میں قانون ریاست کی پابندی ایک اخلاقی، شرعی اور دینی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی کھلا ہوا حرام نہ ہو۔ یہ بنیاد، یہ بات یاد رکھیے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، حکمران ہیں اور جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، لیکن حکمرانوں کی یا علماء یا دیگر جو طبقات ہیں ان کی جو اطاعت ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، یہ مشروط ہے۔ وہ میں نے بتا دیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو خدا کے حکم کے خلاف ہو۔ اب اسی میں سے ایک جز یہ بنتا ہے کہ ملکی قوانین کیوں لازم کیوں کیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کیونکہ یہ نظم اجتماعی کا حصہ ہے۔ اسلام میں جو نظم ہوتا ہے معاشرے کا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اسلام اس اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور قوانین کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں وہ معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے، یہ خلاف ورزی،
دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اجتماعی نقصان ہوتا ہے، امن خراب ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فقہ میں جب ہم پڑھتے ہیں اپنے علماء کو تو وہ تعزیراً سزا مقرر کرتے ہیں، یعنی ایک حدود ہوتی ہے اور ایک تعزیر ہوتی ہے۔ حد تو وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، لیکن تعزیر یہ ہے کہ جرم کے حساب سے سزا دی جاتی ہے۔ یہ عدالت پر یا حکمران پر یا جسٹس پر، قاضی پر یہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیا سزا مقرر کرتا ہے۔ اب جو اس سے اگلی جز ہے یعنی اسی سوال سے، وہ یہ ہے کہ کب ملک کی قانون ماننا ضروری ہے۔ یہ بھی سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، اگر قانون عوام کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی عوام کو اس سے فائدہ ہو اور ریاستی نظم کے لیے ہو، تو پھر ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ ٹریفک ہے، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں اور ٹیکس کے معاملات ہیں، ڈاکومنٹس، دستاویزات کی جو صورت بنتی ہے، جیسے آپ کی شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاسپورٹ ہیں، آپ کے دیگر جو کاغذات بنائے جاتے ہیں وہ بھی ضروری ہو جاتے ہیں۔ کاروباری جو قواعد ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اور عمارت سازی کے ضابطے وغیرہ، یعنی عمارت بنانا۔ اب دیکھیے کہ یعنی اس پر باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور باقاعدہ طور پر وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ ایسے نہیں کہ جہاں چاہیں آپ ایک بڑی عمارت کھڑی کر دیں۔ اب ان کی جو خلاف ورزی ہوگی یہ شرعاً بھی غلط ہے، قانوناً بھی جرم ہے، غلط ہے، اور اسی طرح اخلاقاً بھی یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب میں کچھ اور آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی ابھی تو تھوڑا سا میں نے ذکر کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹریفک سگنل توڑے جاتے ہیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب چلیں چالان ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ چلیں کچھ لوگوں میں ایک پریشانی یا ذمہ داری پیدا ہوئی، لیکن تربیت کا جو عالم ہے وہ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ہم ڈنڈے سے بات سنتے اور مانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہوتا، یعنی ہمیں جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ ہماری تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ تربیت یہی ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا خوفی رکھتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، آپ اپنے گلیوں کوچوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، آپ اپنے جسم کو، اپنی ذات کو صاف رکھتے ہیں، آپ قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ جو آلودگی ماحول کی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اکثر طور پر اگر آپ دیکھیں گے یہ ٹریفک قوانین کی جو خلاف ورزی ہے، اس سے ماحولیاتی آلودگی ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ناجائز عمارات بنانا، اور اسی طرح ٹیکس چوری یا دھوکے بازی سے سرکاری مراعات لینا، یہ بھی ہمارے ہاں بدقسمتی سے بڑا چال چلن ہے، اور جعلی کاغذات وغیرہ بنانا، تو یہ سب شرعاً گناہ ہے، یعنی دینی حوالے سے یہ گناہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو، یعنی یہ ساری گفتگو تو ہو گئی، لیکن بڑی خاص بات اور ایسی بات جو ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد کا، میثاق کا کتنا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے دوسرا پارہ ہم نے شروع کیا ہے، سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے کتنا یہاں پر قوم یہود و نصارہ کے حوالے سے عہد کی بات کی ہے، وعدے کی بات کی ہے، میثاق کی بات کی ہے۔ اور یہ وہ میثاق ہے، وہ عہد ہے کہ جب آپ اس پر سگنیچر کر دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، جب آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں اور اقرار کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وعدہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ وعدہ ریاست کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنے خاندان میں بھی ہوتا ہے، آپ کا نکاح ہوتا ہے، وہ نکاح بھی ایک لحاظ سے میثاق ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ آپ کہیں پر ادارے میں کام کرتے ہیں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا ایک میثاق ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرا بھی اس ادارے سے ایک ایگریمنٹ ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وعدے کو، اپنے میثاق کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اس کو ہم سمجھنا چاہیے۔ مہذب قومیں، تعلیم یافتہ لوگ، سلجھے ہوئے لوگ، اور وہ لوگ کہ جن کی تربیت ہوتی ہے، تربیت یافتہ، وہ ہمیشہ اجتماعی زندگی میں قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر خیال کرے۔ لیکن ایک اور پہلو جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کمزور ہوگا
اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ بھی قانون کی پابندی کریں، جبکہ ہم عربی میں یہ ایک محاورہ پڑھا کرتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں حکمرانوں کے دین سے مراد یہاں پر ان کے طریقے پر ہوتے ہیں، ان کے کردار پر ہوتے ہیں۔ جب ہم معاشرے کو بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشارے کی، ٹریفک سگنلز کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیو میں کھڑے نہیں ہوتے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دھونس سے، دھاندلی سے، اپنے روب سے اپنے کام سارے کروا لیتے ہیں، جائز و ناجائز سارے کام ان کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، جس کے کوئی سورسز نہیں، تعلقات نہیں ہیں، وہ وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ ہم بدقسمتی سے اپنے سرکاری دفتروں میں یہی ماحول ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ پروان چڑھتی ہے عوام میں، اس کی ذمہ داری کچھ ذمہ دار لوگوں پر بھی آتی ہے۔ تو اگر وہ اپنے طریقہ کار کو بدل لیں تو عوام کے انداز زندگی میں کافی حد تک تبدیلی ہوگی، یعنی یہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے کہ جس سے لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔